آج ہمارا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چیف جسٹس صاحب کی بینچ میں ہم نے توہین عدالت کی نالش کر رکھی تھی، جس میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ نے 22 دسمبر 2023 کو ہماری پٹیشن نمبر 47 کو فیصلہ کرتے ہوئے آپ نے حکم دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ یہ یقینی بنائے کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی اور صاف اور شفاف الیکشنز کا بر وقت انعقاد کو یقینی بنایا جائے گا، اور اس میں کسی کو کوئی دخل اندازی کرنے کی اور یہ الیکٹورل پروسیس کو جو ہے سبورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اس کی انڈر ٹیکنگ جو ہے نہ صرف الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب نے دی تھی بلکہ اٹارنی جنرل صاحب نے بھی یہ دی تھی کہ ہاں جی یہ روح اس کی جو ہے ریاست کی وہ شفاف الیکشنز پر ہے، کیونکہ ریاست کی تکمیل ہی الیکٹورل پروسیس کے نتیجے میں جو ایوان بنتے ہیں، چاہے وہ اسمبلی صوبائی ہوں چاہے وہ قومی اسمبلی ہو، وہیں سے مترشح حکومتیں ہوتی ہیں اور وہیں سے جو ہے حق حکمرانی پاکستان کے عوام کو حاصل آتا ہے۔ سو اس کی افادیت اور اہمیت کو 22 دسمبر 2023 کے جو حکم جاری کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے، اس میں اجاگر بھی کیا گیا اور یہ یقینی بنانے کے لیے ہدایات بھی دی گئیں کہ الیکشن کمیشن یقینی بنائے۔ اور اسی دن ہمارا یہ بھی اس فیصلے میں درج کیا گیا کہ آج ہی یہ الیکشن کمیشن سے ملیں گے، وفد ملاقات کرے گا اور اس میں یہ اپنی جو ہے شکایات ان کے سامنے یہ مدلل اور مفصل رکھیں گے اور اس کی روشنی میں جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو یقینی بنائے گی اور ان کے تحفظات کو دور کیا جائے گا۔ وہ میٹنگ ضرور ہوئی، اس میں ہم نے جو ہے ایک بہت زیادہ پورے شکایات جو تھیں، نہ صرف یہ کہ شناختی کارڈ بلاک ہونے کی صورت میں، نہ صرف ہمارے امیدواران کو جو ہے وہ رسائی ناممکن بنانے پہ یعنی ریٹرننگ آفیسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے پاس سارے پاکستان میں وہ جو ہے بلاکیڈ کا سلسلہ جاری رہا، بلکہ ان کو گرفتار کر کے ان کے ایک ہی دن پہلے 60 لوگوں کے وارنٹ گرفتاری بلا ضمانت لیے گئے، جن کے ایف آئی آر میں نام نہ تھے ان کو بھی جو ہے تتمہ بیانوں کے ذریعے اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور یہ 9 مئی کا شاخسانہ آج ان کو پھر دسمبر میں یاد آ جاتا ہے کہ پھر اس میں جو ہے ان لوگوں کو گرفتار کر کے پابہ سلاسل کیا جائے تاکہ ان کو جو ہے الیکشن سے باہر رکھا جانے کی ایک مذموم کاوش تھی۔ وہ ساری چیزیں ہم نے ان کے پاس رکھی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس شکایات کی روشنی میں انہوں نے چیف کمشنر اسلام آباد اور باقی جو صوبائی چیف سیکرٹریز ہیں اور صوبائی جو اپنے الیکشن کمشنرز ہیں ان کو ترسیل کر دیا گیا مراسلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہ یہ ان کے تحفظات ہیں اور ان کے تحفظات کو دور کیجیے گا۔ اب انہوں نے الیکشن کمیشن نے آج جو مذاق کیا ہے اور آئی جی صاحب نے جو آج مذاق کیا ہے، 700 صفحوں کے انہوں نے کتابچے جو ہیں دونوں نے اپنے علیحدہ علیحدہ دے دیے اور انہوں نے کہا جی کہ کوئی شکایت آئی ہی نہیں ہے سرے سے۔ یعنی اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے کہ ساری قوم نے دیکھا، سارے ملک نے دیکھا، اور جب میں نے عرض کیا کہ یہ جناب آپ کے سارے میڈیا پر آیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا میں تو ٹیلی ویژن دیکھتا نہیں ہوں۔ چلیں بھلے اچھی بات ہے، آپ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں، آپ ہیڈ لائن لگوانے کے لیے تو بھائی اگر آپ دیکھتے نہیں ہو تو پھر آپ کو کیسے پتہ ہے کہ ہیڈ لائن ان چیزوں کی لگتی ہے؟ تو بہرکیف اس پر جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے یہ کہا، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ عورتوں کو اور ان کو کینڈیڈیٹس کو ابسٹرکٹ کرتے ہوئے ہم سب نے دیکھا ہے، میڈیا پر نظر آیا ہے، دکھایا گیا ہے۔ اگرچہ پھر اس پر چیف جسٹس صاحب فرمانے لگے کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے ہمارا کام۔ تو میں نے عرض کیا کہ جناب آپ ہی کا کام ہے یہ کہ آئین پر عمل داری یقینی بنانا آپ ہی کا کام ہے، اور یہی آپ کے فیصلے کی جو روح تھی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ریچول کر کے ایک چٹھی بھیج دیں اور اس کی جو ہے کمپلائنس ہو گئی ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ پھر تحریری آپ اس کی. میں نے کہا جی انہوں نے جھوٹ کا ملبہ آپ کے پاس جو ہے انہوں نے استعمال کیا ہے. ہم نے ایک ایڈیشنل پیپر بک بھی دی اور میں نے کہا یہ سی ڈیز ذرا دیکھ لیں کہ کس قدر جو ہے رف اپ کیا گیا ہے. ہماری فیمیل کینڈیڈیٹس کو اٹھایا گیا ہے, ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے. آپ نے ضمانت لی شاہ محمود قریشی کی, تو انہوں نے جس طریقے سے انہیں ایم پی او کے تحت جو ہے اٹھایا جیل سے, دنیا ساری میں اس کا جو ہے پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے اور آپ کی بھی تصحیح کی گئی ہے. پھر میں نے کہا جی آپ نے لیول پلینگ فیلڈ دی کا حکم کیا تو انہوں نے سمبل ہمارا چھین لیا. اور سمبل چھیننا صرف سمبل پارٹی کا نہیں چھینا گیا ہے, یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو ڈس فرینچائز کرنے کے مترادف ہے, کیونکہ 50 سے 60% پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو یا ہندوستان ہو, یہاں خواندگی کی شرح کم ہے اور وہ نشان دیکھ کر وہاں کینڈیڈیٹس جو ہے اس ریجن سارے میں وہ اپنا جو ہے چوائس دیتے ہیں. اور اگر جمہوریت میں چوائس نہیں دی جاتی ہے تو جمہوری عمل ہی وہ جو ہے وہ فارسیکل ہو جاتا ہے. تو باہر کیف انہوں نے کہا وہ ہمارا, تو پھر انہوں نے کہا وہ کدھر ہے. ہم نے کہا کہ آپ کے پاس ہم نے نالش کر رکھی ہے. پھر انہوں نے حامد خان صاحب کو بلوایا اور کہا اس کو لگایا جائے. اور جب میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہ تو کارندے کو یہیں سپریم کورٹ کے اندر سے جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے اور آپ کے پاس شکایت موجود ہے اور عمران خان کو نااہل کر دیا جاتا ہے, ایک کنوکشن, حالانکہ سینٹنس سسپینڈ ہو چکی ہے. یہ کیسی لیول پلینگ فیلڈ ہے. میں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی حوالہ دیا کہ جنہوں نے کہا کہ 200 سال تک ہندوستان کو اب آزادی اس لیے حاصل نہیں کر سکا کیونکہ کوئی سیاسی جماعت اس وقت منظم نہیں تھی اور کوئی قیادت سیاسی جماعت کی اس وقت نہیں تھی اور رڈرلیس تھا. اور اتنا زیادہ اہمیت سیاسی جماعتوں کی اور اتنی زیادہ اہمیت ایک اس قائد کی ہوتی ہے کہ پاکستان بنا ہی اس لیے کہ مسلم لیگ نون منظم جب ہوئی اور قائد اعظم محمد علی جناح جب اس کے سربراہ تھے تو ان کی ولولہ انگیز قیادت کے تحت جو ہے پاکستان بنا, ورنہ 200 سال سے آزادی ہمیں میسر نہ آئی تھی. اب پھر جو ہے عمران خان کو اس طرح پارٹی سے ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ رڈرلیس اب پھر آپ نے بنایا, جمہوری عمل کو سیبوٹاج کیا الیکشن کمیشن نے. تو وہ کہنے لگے کہ ہم ادارے کو, میں نے کہا جی ادارے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے, یہ افراد ہیں جنہوں نے کیا ہے. اور ہم نے آرڈر 1 رول 10 کی درخواست دے دی ہے کیونکہ سیکٹری الیکشن کمیشن جو مستعفی ہو چکا ہے کل سے, اس نے اپنے جواب میں لکھا, جو الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے جواب سو کالڈ دیا گیا, حالانکہ وہ سیکٹری نے دیا, اس نے کہا میں تو ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہوں, میں تو صرف جو ہے وہ آگے سے چٹھیاں لکھنے کا میرا اختیار ہے, میرا اختیار اس سے زیادہ نہیں ہے. تو پھر اس لیے ہم نے ان ممبران کو بھی کر دی, فریق بنانے کی درخواست دے دی ہے, کیونکہ اگر الیکشن کمیشن اس قدر بائسڈ ہے, میں نے عرض کیا اس قدر بائسڈ ہے کہ جیل میں جا کر عمران خان کو توہین عدالت کا وہاں اپنی توہین عدالت نہیں, توہین کمیشن کا, الیکشن کمیشن کا جیل میں جا کے نوٹس دیا ہے, تو اس سے زیادہ بدنیتی بددیانتی کیا ہو سکتی ہے. اور لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت کیا تماشا پاکستان میں بنا ہوا ہے. ہمارے امیدواران کے خلاف یعنی ڈی پی او اس کے تحت ایم پی او کے تحت ہمارے امیدواران کے خلاف ڈیٹینشن آرڈرز جاری کیے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا شاہ محمود پورا جو ہے منصیرہ پورے کے خلاف جو ہے جتنے ہمارے امیدوار ہیں, چاہے وہ ہمارے وہ ہیں اپنا سواتی صاحب ہیں, چاہے وہ ہمارے جتنے ممبران ہیں, ان ساروں کے خلاف ڈیٹینشن آرڈرز کیے ہوئے ہیں. اور ڈیٹینشن آرڈرز کون کرتا ہے؟ ڈپٹی کمشنر, جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہے, الیکشن پروسیس کا حصہ ہے. آپ اندازہ کریں کہ وہ سارے ہمارے. پھر 144 کا تو کہنے لگے چیف صاحب کہ جی 144 تو سبھی کے لیے ہوتا ہے, اور میں نے کہا جی سبھی کے لیے ہوتا ہے, یہ لوگ تو یہ تو جانے لائق ہی نہیں ہے. لوگ ان سے جو ہے ان کا تیا پانچا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے تباہ حال کر کے ملک کو رکھ دیا ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں. تو فرمانے لگے یہ تو کیئر ٹیکر ہے. میں نے کہا جی کیئر ٹیکر تسلسل ہے پی ڈی ایم کا, اس لیے معاف کیجئے گا یہ پی ڈی ایم ہی ہے. وہ تو علاقے میں کیمپین کرنے کے لیے جانے لائق ہی نہیں ہے. یہ 144 صرف پی ٹی آئی کے لیے لگایا ہے.
اور باقی جو رہا جہاں تک تعلق ہے جلسوں کا، وہ آپ دیکھیں ساروں کے اجازت ہے، لیکن پی ٹی آئی کے کسی جو ہے جگہ پر جلسہ کرنے کی یا کارنر میٹنگ کرنے تک کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. تو یہ کیسی لیول پلینگ فیلڈ ہے جس کا حکم آپ نے جاری کیا تھا 22 دسمبر 2024 کو؟ ہم نے کہا سی ڈیز ذرا دیکھ لیں. نہیں سی ڈیز تو ہے. ہم نے کہا یہ ذرا دیکھ لیں جو ہم نے یہ اس میں ساری لگائی ہیں، بیان الفی لگائے ہیں، اور ان کو ہم لے کر گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ اس سارا جو ہے یہ چونکہ 700 صفحوں کا انہوں نے دیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ کا ملبہ ہے، تو آپ اس کی تردید میں اس کا جواب دے دیجئے، چونکہ وہ آج ہی انہوں نے عدالت میں داخل کی ہے. تو اس لیے اب سوموار کا میں آپ کی سوموار کا جو ہے اس لیے دی ہے، ہم اس کا مفصل نہ صرف جواب دیں گے، ایک ایک چیز کو بتائیں گے کہ یہ جھوٹ انہوں نے کیا ہے، اور یہ جھوٹ کی پاداش میں بھی ان کو ایک توہین عدالت تضحیک کا عنصر ہوتا ہے، اور وہ کریں اس لیے.